بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لٹیاں وچ پردیس دے لٹیاں لٹیاں وچ پردیس دے لٹیاں لٹیاں وچ پردیس دے لٹیاں گاگا گھوڑے دیاں ٹٹیاں وچ پردیس دے لٹیاں لٹیاں وچ پردیس دے لٹیاں ایس گنجری دے ویر حسین، ایس گنجری دے ویر حسین، رینی نہ بدھیاں پٹیاں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ بارگاہ رب العزت میں التجا ہے کہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس جامعہ کی تاسیس میں، تعمیر میں اور ترقی میں حصہ لینے والے جتنے رحلت کر گئے ہیں انہیں جوار رحمت عطا فرمائے، جو تشریف فرما ہے زندہ ہیں خداوند منان ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ ساتھ توفیقات میں مزید اضافہ نصیب فرمائے، جو حضرات تعلیم دے رہے ہیں خداوند منان ان کی توفیق میں بھی اضافہ فرمائے، جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی ترقیاں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو مل کر اس دین مبین کی خدمت اور حفاظت کی توفیق بخشے جس دین سے اللہ نے جتنی محبت رکھی ہے اتنی اور کسی چیز سے محبت نہیں رکھی ہے۔ اور عجب یہ ہے کہ جن ہستیوں کی خاطر اس نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے ان ہستیوں کو دین پر قربان ہونے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ وقت قلیل ہے، تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ آپ سب حضرات مل کر بآواز بلند صلوات۔ قرآن مجید میں اللہ نے
حکم دیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے اہل ایمان تم بھی اس ہستی پر صلوات بھیجو اور ایسے سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ قرآن مجید کا یہ حکم تمام اہل ایمان کے نام ہے۔ اس محفل میں جتنے اہل ایمان ہیں ان سے اپیل ہے کہ رب العزت کے اس حکم کی اطاعت کے قصد سے بآواز بلند صلوات۔ آپ نے رسمی صلوات پڑھی ہے یا اس حکم کی اطاعت کی نیت سے صلوات پڑھی ہے؟ یقیناً آپ متوجہ ہو گئے۔ جب متوجہ ہیں تو مجھے یہ بتائیے، قرآن مجید میں تو حکم ہے پیغمبر اکرم پر صلوات بھیجنے کا اور ان کی خدمت میں سلام پیش کرنے کا، لیکن آپ جب بھی صلوات بھیجتے ہیں نبی پاک پر بات کو ختم نہیں کرتے، بلکہ اس وقت تک صلوات کو مکمل نہیں سمجھتے جب تک اس میں آل محمد کو شامل نہیں کرتے۔ کیا قرآن مجید کی آیت ویسے ہی موجود ہے جیسے نازل ہوئی تھی یا اس میں کوئی کمی ہو گئی ہے؟ جی ویسے ہی موجود ہے۔ اس میں حکم ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے بعد یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، کس پہ صلوات بھیجو ایماندارو؟ میرے خیال میں تھوڑا سا آپ سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ کس پہ صلوات بھیجو؟ نبی پر۔ سلام کس کو پیش کرو؟ نبی پر۔ آپ پھر ذرا توجہ کے ساتھ صلوات بھی بھیجیں، سلام بھی بھیجیں۔ یہ جو آل محمد کا لفظ آپ صلوات میں پڑھتے ہیں یہ کیسے آ گیا جبکہ قرآن میں تو نبی کا لفظ ہے؟ قرآن میں لفظ نبی ہے، آل نہیں ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اس لیے میں نے پوچھا تھا آیت الہی میں کوئی کمی ہو گئی ہے یا آیت جیسے نازل ہوئی تھی ویسے ہی محفوظ ہے؟ اور ہمارا ایمان ہے کہ پورے کا پورا قرآن جیسے اللہ نے اپنے امین نبی کے حوالے کیا تھا ایسے ہی انہوں نے اس امانت کو ہم تک پہنچایا ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک امانت منہن محفوظ رہے گی۔ بلکہ میں کبھی کبھی یہ عرض کرنے کی سعادت پاتا ہوں، مشرکین کہتے تھے کہ حضرت صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ ان کے حضرت کو امین کہنے سے مقصود کیا تھا؟ مشرک جو رسول اکرم کو امین کہتے تھے تو کس معنی میں امین کہتے تھے؟ کہ جو چیز بھی کوئی شخص حضور کی خدمت میں آ کے امانتاً رکھتا تھا تو حضرت اس امانت میں کوئی کمی یا تبدیلی نہیں کرتے تھے، جیسے وہ دیتا تھا ویسے ہی واپس لیتا۔ کیا رسول اکرم کا امین ہونا اتنی حد تک محدود ہے؟ یہ رسول اکرم کے امین ہونے کا مقام آپ مومنین کی نگاہ میں اس سے بھی کچھ بلند ہے۔ ایک ہے مشرک کسی کو امین سمجھے، ایک ہے مومن حضور کو امین سمجھے۔ مشرک امین سمجھتا ہے یہ کہہ کر کہ جو مال و زر، جو جائیداد یا کوئی بھی چیز حضرت کی خدمت میں امانت کے طور پر رکھی جائے گی وہ ویسے کے ویسے محفوظ رہے گی،
اور کبھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ لیکن مومن حضرت کو کس معنی میں امین سمجھتا ہے؟ فقط اسی حد تک، یا امین ہونے میں کوئی اور مقام بھی شامل ہے؟ یقیناً آپ پریشان ہو رہے ہیں ایک سلوات پر۔ میرے عزیز، ایسا امین کہ مال دو واپس لو، سونا رکھو ویسے ہی واپس لے لو، زمین اس کے پاس امانت ہو ویسے ہی واپس لے لو، ناموس اس کے پاس امانت ہو، آپ کے پاس وہ ناموس بھی محفوظ رہے، ایسا امین تو کوئی اور متقی شخص بھی ہو سکتا ہے۔ ایک نبی اکرم اور وہ بھی سید الانبیاء کا امین ہونا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اس امانت کے امین ہیں جو اللہ نے اپنے امین کو عطا فرمائی۔ اللہ نے کیا امانت دی ہے حبیب کو؟ تو اس میں سب سے بڑی امانت یہی قرآن ہے، سب سے اونچی امانت یہی اللہ کی امانت ہے یا نہیں؟ اللہ نے یہ امانت کس لیے دی ہے؟ میں واپس لوں گا یا میری مخلوق تک پہنچانا؟ اللہ نے امانت حضور اکرم کو جو دی ہے تو کیا اس لیے دی ہے کہ میں جب چاہوں گا واپس لوں گا؟ ایک امانت وہ ہوتی ہے جو امین کو دی جاتی ہے اور امانت رکھنے والا واپس مانگتا ہے جب تو اسے واپس دے دی جاتی ہے، لیکن ایک امانت ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس امین کو دی جاتی ہے یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے کہ یہ امانت فلاں تک پہنچا دینا۔ ایک امانت ہوتی ہے کسی تک پہنچانے کے لیے، ایک امانت ہوتی ہے واپس لینے کے لیے۔ قرآن کیسی امانت ہے؟ قرآن ایسی امانت ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ وہ امانت واپس لے لے گا، نہیں، اللہ نے وہ امانت اپنے امین حبیب کو دی ہے کہ میں اپنی مخلوق کے لیے یہ ہدایت بھرا نور قرآن مجید، جس سے بہتر نہ کوئی کتاب ہے نہ بہتر اس سے کوئی اور چیز ہے، کائنات میں سب سے قیمتی ترین امانت اے میرے محمد میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، اور تیری ذمہ داری ہے کہ اس میں نہ کوئی کمی ہونے پائے نہ کوئی بیشی ہونے پائے، اور جن کے لیے میں نے بھیجی ہے ان تک یہ امانت کمال کے ساتھ پہنچ جائے۔ آج 14 صدیاں گزر گئی، کیا خیال ہے یہ امانت آپ تک پہنچ گئی یا نہیں؟ جی پہنچ گئی؟ کچھ کمی ہوئی؟ نہیں۔ کچھ بیشی ہوئی؟ نہیں، پہنچ گئی، آرام سے پہنچ گئی، چین سے پہنچ گئی، کچھ اس پہ خرچ نہیں ہوا، کچھ اس پہ محنت نہیں لگی، کوئی اس کے اوپر قربانی نہیں دی گئی۔ یہ اتنی عظیم امانت ہے کہ پیغمبر اکرم کو گویا حکم ہے اگر تیری زہرا کی پسلیاں ٹوٹے تو ٹوٹ جائے، تیرا محسن شہید ہو تو ہو جائے، تیری اولاد کی لاش کے ٹکڑے ہو جائیں تو ہو جائیں، کربلا بن جائے، لیکن اس امانت پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ کتنی عظیم ہے یہ امانت، کتنی بے مثال ہے یہ دین، کس قدر باعظمت ہے اللہ کا یہ کلام، کس قدر قیمتی ہے رب العزت کا وہ دین جس کے لیے ہر امام نے قربانی دی ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ما اوذی نبی قط مثل ما اوذیت، جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ بس اے عزاداران آل محمد، ابھی پروفیسر صاحب توجہ دلا رہے تھے زیارت امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور 40 کا اتنا بلند یہ مقام کیوں ہے؟ اس لیے کہ حسین عظیم نے وہ قربانی دی ہے جیسی کوئی قربانی نہیں، اور قربانی دے کر وہ امانت بچائی ہے جو اس کے بغیر بچ نہیں سکتی۔ لوگوں کو معلوم نہ ہوتا کہ صلوات مکمل کیسے ہوتی ہے۔ جن ہستیوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو صلوات میں شامل اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ بھی اتنی ہی محسن ہستیاں ہیں جتنا محمد مصطفیٰ محسن ہے۔
کیا خیال ہے رسول اکرم پہ ہم پہ کیا احسان ہے احسان؟ کیا احسان؟ تو احسان یہ ہے کہ وہ دین جو سب سے قیمتی ترین پیغام خدا ہے اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کی۔ یہ کہ زمین، آسمان، جائیدادیں، سورج، چاند، ستارے، پانی، بارشیں، دریا، یہ ان کے صدقے ہیں، یہ اتنا بڑا احسان نہیں ہے جتنا بڑا احسان یہ ہے کہ دین ان کے صدقے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ جو حدیث ہے کسا کا جملہ ہے وعزتی وجلالی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مطفیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ یہ ساری کائنات میں نے پیدا کی ہے تو فقط اور فقط ان 5 کی محبت میں جو زہرا کی چادر کے نیچے ہے۔ لیکن جو نقطہ میں آپ کو توجہ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ بارشیں، یہ دریا، یہ قطرے، یہ انگوریاں، یہ باغات، یہ رزق، یہ کن کے صدقے ہیں؟ کن کے طفیل ہے؟ پنجتن پاک یا محمد ہو؟ بلائے کے صلوات ہونے چاہیے یا نہیں؟ ان کے صدقے ہیں۔ لیکن جو بات میں آپ کو توجہ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری چیزیں جو ان ہستیوں کے صدقے ہیں جن کا نام ان میں آیا ہے، یہ فقط مومنوں کے لیے ہیں یا کافروں کے لیے بھی ہیں؟ خیال اوکے ٹھیک ہے۔ یہ زمین جو جھنگی ہے یہ فقط محبان آل محمد کو انگوریاں دیتی ہے یا دشمنان آل محمد کو بھی دیتی ہے؟ یہ باغات، یہ جو میوے دیتے ہیں یہ فقط مومنوں کو دیتے ہیں یا دشمنوں کو بھی دیتے ہیں؟ یہ بھینسیں جو گھاس کھا کر دودھ دیتی ہیں وہ فقط مومنوں کے لیے ہوتا ہے یا غیروں کے لیے بھی ہوتا ہے؟ تو یہ احسان فقط مومنوں کے لیے تو نہیں ہے نا کہ مومنوں کے لیے اللہ نے پنجتن پاک کی محبت میں زمین پیدا کی ہے تو مومنوں کے لیے، آسمان پیدا کیا ہے تو مومنوں کے لیے، سورج کی کرنیں ہیں تو مومنوں کے لیے، چاند کا نور ہے تو مومنوں کے لیے، بارش کے قطرے ہیں تو مومنوں کے لیے نہیں، یہ تو ہر نفس کے لیے ہے۔ ہر زندہ کو رزق چاہیے، ہر زندہ کو رزق چاہیے، اور یہ رزق اللہ ہر زندہ کو دیتا ہے ان پاک ہستیوں کے صدقے میں۔ لیکن قرآن کن کے لیے، دین کن تک پہنچا ہے، حلال و حرام کن تک پہنچا ہے، شریعت کن تک پہنچی ہے؟ تو اس لیے ہم پر جو خصوصی احسان محمد و آل محمد نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ روزی رزق تو غیروں کے لیے بھی تھا، ہمیں انہوں نے وہ دین دیا ہے جس دین نے ہمیں انسان بنا دیا۔ وہ قرآن، وہ سنت، وہ حدیث، وہ اخلاق، وہ حلال، وہ حرام، وہ شریعت کے احکام، یہ سب کچھ نہ پہنچتے اگر حسین نہ ہوتے۔ اور رسول اکرم کی محنتیں بھی یزیدیت کے پاؤں میں پامال ہو جاتی اگر حسینیت کا علم بلند ہو۔ بے شک لوگ اپنے مقام پر رسول رسول کے نعرے لگاتے ہیں اور یا رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اگر لبیک یا حسین نہ ہوتا تو آج محمد الرسول اللہ کا بھی نام نہ ہوتا۔ رسول کی رسالت کے پیغام کو پہنچانے والا حسین ہے، محمد مصطفیٰ کی محنتوں کو بچانے والا حسین ہے۔ بس آخر میں اتنا کہتا ہوں، جس حسین نے ان محنتوں کو بچایا اس حسین کی محنت کو کس نے بچایا؟
سلام پیش کرو ان بیویوں کو جنہیں رسول کا بیٹا اپنے ساتھ کربلا لے گیا۔ اللہ جانے کیوں حضرت جناب امیر المومنین وصیت کر رہے تھے حضرت عبداللہ ابن جعفر کو، اے میرے بیٹے، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے نو رسول کی شریعت کے مطابق آپ کے ساتھ کر دیا ہے، اب یہ تیرے گھر کے دروازے سے بغیر تیرے اذن کے نہیں نکلے گی، لیکن ایک دن شبیر بیٹا اسے اپنے سفر میں اپنے ساتھ لے جانا چاہے گا۔ جب لے جانا چاہے تو میں تجھے وصیت کرتا ہوں میری اس بیٹی کو اذن دے دے۔ خدا جانے کس پتھر کو سینے پہ رکھ کے امیر المومنین نے یہ وصیت کی ہوگی۔ کون باپ ہے جو اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں رسن دیکھنا پسند کرے؟ کون باپ ہے جو اپنی بیٹی کی چادر چھیننا پسند کرے؟ کون باپ ہے جو اپنی بیٹی کو بازاروں اور درباروں میں پیش کیا جانا؟ لیکن علی تو وصیت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا تجھے وہ دین اتنا عزیز ہے، تجھے وہ اسلام اتنا عزیز ہے، تجھے وہ پیغام اتنا پیارا لگتا ہے کہ اگر میری زینب کے ہاتھ بنتے ہیں تو بن جائے، اگر میری زینب کی چادر چھنتی ہے تو چھنے، دین تو بچے نا۔ کہاں یزید، کہاں زینب، کتنا پلید ہے یزید اور کتنی پاکیزہ ہے دختر زہرا۔ کائنات کا سب سے بڑا پلید بیٹھا ہے اس تخت پر جس تخت کا بانی محمد مصطفیٰ، جبکہ محمد مصطفیٰ یطہرکم تطہیرا کا مالک ہے، اس کا دین بھی اسی طرح پاک اور پاکیزہ ہے، لیکن امت محمدی کا حال اتنا گھٹیا ہو چکا ہوا ہے کہ آج امت اس شخص کی بیعت کر چکی ہے کہ جو رسول سے بالکل برعکس ہے اور یہ اس کی بیعت کر چکے ہوئے ہیں۔ فقط ایک جملہ کہوں گا، جو کسی کی بیعت کرتا ہے اس وقت بیعت کرنے والا اپنے لیے کیا مانتا ہے؟ ماشاءاللہ آج کل کے زمانے میں ہم بیعت کے مفہوم سے کافی حد تک دور نکل چکے ہوئے ہیں۔ آج کل بیعت ہو گئی ہے دم درود کے لیے، آج کل بیعت ہو گئی ہے کسی سے دعا منگوانے کے لیے، بیعت ہو گئی ہے کسی کا کوئی دھاگا پڑا ہوا اس کے گلے میں ڈالنے کے لیے، بیعت ہو گئی ہے چند ٹکے کسی دربار کے پیر کو دینے کے لیے۔ بابا اس حد تک بیعت نہیں ہے، بیعت تو یہ ہے کہ میں جس کی بیعت کروں گا میں اس سے عہد کروں گا، اگر تو کہے گا تو میں تیرے فرمان پر اپنا سر کاٹنا بھی پسند کروں گا، اور اگر تو کہے گا تو میں کسی اور کا سر کاٹنا بھی اپنے لیے واجب سمجھوں گا۔ یقتلون و یقتلون، اگر دیکھنا ہے کسی کی بیعت کو تو دیکھ علی حیدر کرار بیعت ہے محمد مصطفیٰ کی۔ علی حیدر کرار کس کی بیعت ہے؟ سید الانبیاء کی۔ کیا خیال ہے علی نے جتنے ظالموں کے سر کاٹے ہیں کس کے حکم کے مطابق؟ کس کا حکم تھا کہ علی لوگوں کے سر کاٹتا تھا؟ اور پھر کس کا حکم تھا کہ سر کٹوا کے کہہ رہا تھا بسم اللہ ہے وباللہ ہے وعلا ملت رسول اللہ ہے فزت ورب الکعبہ۔ کیا خیال ہے یہی بیعت ہے یا نہیں؟ ذرا اپنے لیے سوچئے، کیا آپ بھی کسی ہستی کی اس وقت بیعت ہے یا نہیں؟ جو معنی میں نے آپ کو عرض کیا، اس معنی میں آپ کسی ہستی کی اس وقت بھی بیعت ہے یا نہیں؟ کس کی؟ اپنے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، کیا اسی معنی میں ہو یا نہیں؟ اگر امام حکم دے ہم اپنا سر کٹوا دیں گے یا نہیں؟ اور اگر امام حکم دے کاٹ دو کسی کا سر تو کاٹ دیں گے یا نہیں؟ تو بیعت تو اس معنی میں ہوتی ہے۔ اب امت مسلمہ کا 99% حصہ بیعت ہو چکا ہے یزید کی۔ بہت دور نکل گئی ہے معاشرت بیعت کے مفہوم حق سے، اور سوچ کہ جو حقیقی بیعت تھے امام حسین کی، امام حسین کہتے تھے زندگی چاہیے تو چلے جاؤ،
چاہتا ہے کہ زندہ رہیں تو یہ چراغ بجھا دیا ہے، اندھیرا کر دیا ہے۔ میں اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے کل سجدہ شہادت دینے والا ہوں۔ تم میں سے کوئی بھی اگر زندگی بچانا چاہتا ہے تو بے شک میری طرف سے اجازت ہے، چلے جاؤ۔ یہ دیکھنا جس نے بیعت حسین کی ہوئی تھی اس کا نام عباس تھا، اس کا نام ابو الفضل تھا۔ سب سے پہلے اٹھ کھڑے ہوا زہرا ام البنین کا چاند اور بارگاہ حسینیت میں عرض کرتا ہے مولا کیا میں اس لیے چلا جاؤں کہ میں زندہ رہوں، آپ مارے میں زندہ رہوں، آپ شہید کر دیے جائیں۔ عزادارو بس پھر مجھے نہیں پتا امام حسین کا جگر کیسے زخمی ہوا ہوگا جب ایسے عباس کو اس حال میں دیکھا تھا جس حال میں دیکھنا ممکن نہ تھا۔ اس لیے کہا اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میرے سارے ہیلے ختم ہو گئے۔ آخری جملہ یہ کہتا ہوں، جیسے عباس امام حسین کی بیعت تھے ایسے زینب کبریٰ بھی امام حسین کی بیعت تھی، ایسے ہی ام کلثوم بھی امام حسین کی بیعت تھی، ایسے ہی یہ ساری بیویاں بھی امام حسین کو امام مانتی تھیں۔ اور یہی وجہ ہے لٹ گئیں لیکن دین پہ وقت نہ آنے دیا، قیدی ہو گئیں لیکن دین کو قربان نہ ہونے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ زینب کبریٰ نے یزید کے دربار میں یزید کے سامنے یہ جملے کہے، یا یزید کت قیدک وسع سعیک وناصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید جتنی چالیں چل سکتا ہے چل، جتنی مکاریاں کر سکتا ہے کر، جتنی تیرے بس میں ظلم ہے کر لے، ستم ڈالے، جو کر سکتا ہے کر لے، لیکن سن لے میں اپنے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، دو کام تو چاہتا ہے دونوں میں ناکام ہو جائے گا۔ ایک ہم اہل بیت کا ذکر مٹانا چاہتا ہے، دوسرا میرے نانے کا دین مٹانا چاہتا ہے۔ یاد رکھ یہ دونوں زندہ رہے گا، ذکر اہل بیت بھی زندہ رہے گا اور دین محمد بھی زندہ رہے گا۔ خداوند تعالی ہم سب کو اس صلوات کے سائے تلے دین کی عظمت کا ادراک نصیب فرمائے، دین کے لیے جینا، دین کے لیے مرنا نصیب فرمائے۔ اسی کا نام حسینیت ہے۔ حسینیت ہمیشہ زندہ باد تھی اور زندہ باد رہے گی، یزیدیت ہمیشہ مردباد تھی اور مردباد رہے گی۔ ہم حسینی ہیں، انشاءاللہ حسینی ہیں، حسینی جیئیں گے، حسینی مریں گے، حسینی معشوق ہوں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔